طلباء کے لیے ایک علم اور علمی نکتہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے، جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا جیسی جزا۔ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب ذرا اس کی مثالیں قرآن عظیم الشان میں سے۔ تہجد پڑھنے والے لوگ جب تہجد پڑھتے ہیں تو ان کا یہ عمل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں فرمایا ان کے دلوں کے سکون کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا، ان کے دلوں کی خوشی کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا؟ فرمایا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ وجہ یہ ہے تہجد جو بندہ پڑھتا ہے رات کو کم سونے کی وجہ سے آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں۔ چونکہ عمل یہ تھا کہ آنکھیں نیند کو ترس رہی تھی، رب کریم نے فرمایا میرے بندو تہجد پڑھنے پر دنیا میں تمہاری آنکھیں نیند کو ترسیں گی، میں جنت میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور مثال قرآن مجید میں سے قیامت کے دن مجرم کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ کبھی دیکھیں مجرموں کو کہ وہ قیامت کے دن کس طرح اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ مجرم پریشان کھڑے ہوں گے، مجرم دہشت کی کیفیت میں کھڑے ہوں گے، نہیں، فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکموں کے سامنے سرتابی کی تھی، حکم ماننے سے انکار کیا تھا، اللہ کے حکموں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، چونکہ گناہ ایسا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کھڑا کریں گے شرم کی وجہ سے اللہ کے سامنے سر جھکے ہوئے ہوں گے، جیسا عمل ویسی جزا۔ اور مثال دیکھیے قرآن مجید میں یہود کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، وہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اللہ نے قوم یہود کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اب یہاں طالب علم سوچتا ہے کہ بھائی ان پر کوئی اور عذاب آ جاتا، زمین میں ان کو اتار دیا جاتا، آسمان سے کڑک ان کے اوپر آتی اور ان کو ختم کر دیا جاتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جان سے نہیں مارا، شکلیں مسخ کر دی۔ مفسرین نے جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی حکم ملا تھا کہ تم ہفتہ کے دن مچھلیاں مت پکڑو، اور وہ ہفتہ کے دن آتی بہت تھی، تو انہوں نے ہیلا کیا، چھوٹے چھوٹے پانی کے پونڈ بنا لیے اور ہفتے کے دن دریا کی مچھلیاں وہاں پہنچا دیتے تھے اور باقی دنوں میں پکڑ لیتے تھے۔ اب اپنے دور میں انہوں نے عقل مندی دکھائی، مگر حکم خدا کو تو مسخ کیا نا، کیونکہ انہوں نے حکم خدا بندی کو مسخ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دیا، جواب میں ان کی شکلوں کو مسخ کروا دیا۔
جیسی کرنی ویسی جزا من جنس العمل. ایک اور عجیب مثال قرآن مجید میں سے. حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا. زلیخا نے ان پر بہتان لگایا کہ انہوں نے مجھے برائی کی طرف دعوت دی، اور اس کے جواب میں ایک بچے نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس نے چند لفظوں میں بات سمیٹی کہ قمیص آگے سے پھٹا تو یوسف علیہ السلام کا قصور، قمیص پیچھے سے پھٹا تو زلیخا کا قصور. دو لفظی بات کر کے کام سمیٹ دیا، پتہ چل گیا کہ قصور کس کا تھا. اب ذرا توجہ فرمائیے. بی بی مریم پر بھی بہتان لگا، مگر بی بی مریم کی گواہی کس نے دی؟ ان کے بیٹے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور گواہی ایسے تو نہیں دی کہ دو لفظوں میں گواہی دی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آگے سے لمبا بیان شروع کر دیا، ایسے لگتا ہے تقریر ہی شروع کر دی. تو مفسرین نے فرق لکھا کہ وہاں بہتان لگانے والی ایک عورت تھی، گواہ نے دو فکروں میں بات سمیٹ دی. یہاں بہتان لگانے والی پوری قوم تھی. قوم نے کہا تھا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. چونکہ قوم پوری بہتان لگانے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر بیٹے سے گواہی ایسی دلوائی جیسے مجمع کے سامنے کوئی تقریر کرتا ہے. کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں. قوم تھی نا پوری، تو جیسا قوم کا عمل اللہ نے گواہی کی اسی ترتیب کی عطا فرمائی. ایک اور مثال، بنی اسرائیل کے ہاں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کر بیٹھتا تو اسے توبہ کرنی ہوتی تھی. توبہ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے توبہ کرنے والے باہر نکلو، ہم آسمان سے بادل بھیجیں گے، اندھیرا کر دیں گے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے جسم پر چھریاں چلاؤ، خون نکال کے دکھاؤ، تب تمہاری توبہ کو قبول کریں گے. بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے جسم پہ چھریاں چلانی ضروری، اور ادھر امت محمدیہ کا مسئلہ، توبہ کرنی ہو تو توبہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، فقط دل میں انسان نادم شرمندہ ہو. نبی اسلام نے فرمایا الندم توبۃ، دل کی ندامت یہی توبہ. ادھر چھریاں مروائی، ادھر دل کی ندامت کو قبول کر لیا. تو طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس فرق میں کیا حکمت؟ تو مفسرین نے جواب دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن مجید کے ایک ایک نقطے کو کھول کھول کے بیان کر دیا. انہوں نے فرمایا دیکھو، جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا تھا، ایمان کو پیش کیا تھا، تو قوم نے جواب دیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک آنکھوں سے ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے، واضح دیکھیں گے نشانی تب مانیں گے. کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے لیے اللہ سے واضح نشانی مانگی تھی. رب کریم نے فرما دیا اچھا اب تم گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو، ہم بھی تم سے واضح نشانی مانگیں. چھریاں مارو نا، ذرا دکھاؤ ہمیں کہ تم سچے ہو اپنی بات. امت محمدیہ کا معاملہ دیکھو، نبی علیہ السلام نے آ کر دین کو پیش کیا، امت نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بنا دلیل مان لیا. اللہ نے فرمایا میرے بندو جب تم بنا دلیل مجھ پر ایمان لے آئے، تم گناہ کر بیٹھے، معافی مانگنا چاہتے ہو، اپنے دل میں نادم ہو جاؤ گے، کوئی دلیل
مانگتا، تمہارے دل کی ندامت کو قبول کر لیتا۔ ایک اور مثال، چلے بات کو پھر سمیٹتے ہیں۔ ابرہہ نامی ایک یمن کا بادشاہ تھا، اس نے سنا کہ بیت اللہ ایک عمارت ہے جو اس وقت تجارتی مرکز بن چکا ہے، آنے والے قافلے وہاں رکتے ہیں، سردی اور گرمی کے سفر میں وہ مرکز بنتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اچھا چلتے ہیں ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور بیت اللہ کو گراتے ہیں، ختم کر دیں گے، اور اس کی بجائے اپنے علاقے میں ایک مرکز بناتے ہیں، بزنس سینٹر، تاکہ لوگ اس کو مرکز بنائیں۔ اب اس ارادے سے وہ چل پڑا اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر۔ پھر اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، ہم نے ان پر پرندوں کو بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل، ترمیہم بحجارہ، انہوں نے پتھر پھینکے، اور ان پتھروں کی وجہ سے کیسے کر دیا، فجعلناہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے پھوسے کی طرح ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کام پرندوں سے لیا، زمین پھٹ جاتی، ہاتھیوں کا لشکر اندر چلا جاتا، یہ بھی ممکن تھا، تیز ہوا چلتی اور قوم عاد کی طرح سب کو پٹخ پٹخ سے زمین پہ مار دیتی، یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا، بجلی چمکتی اور سارے کے سارے لشکر کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتی، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ نہیں کیا، کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان پرندوں نے پتھر پھینکے اور انہوں نے ان کو کھائے ہوئے پھوسے کی طرح بنا دیا۔ اب اس کا مفسرین نے عجیب جواب لکھا، بعض نے تو جواب یہ لکھا، اور وہ بڑا صحیح جواب ہے، کہ ابرہہ جانوروں میں سے بڑے مضبوط جانور کو لے کر آیا تھا اللہ کا گھر گرانے کے لیے، تو اللہ نے جانداروں میں سے ایک نازک سی جان چڑیا اس کو مقابلے میں لائے کہ اچھا تمہارے اتنے مضبوط جانوروں کو ہم اتنے نازک جان پرندے سے مروا کے دکھا دیں۔ یہ بھی ثواب بالکل ٹھیک ہے، مگر محققین نے ایک اور بات لکھی، اور عجیب بات لکھی، عجیب نقطہ علمی لکھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دستور جزاء من جنس العمل ہے، لہذا ابرہہ اپنے گھر سے چلا تھا کس نیت کو لے کر کہ عزت والے گھر کو مٹا دوں گا، اور جس کی کوئی عزت نہیں اس گھر کو بزنس سینٹر میں بنا دوں گا۔ ترتیب بدلنے چلا تھا، عزت والے گھر کو مٹا دو اور جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو عزت والا بنا دو۔ تو یہ خدا کی ترتیب کو مٹانے چلا تھا، بدلنے چلا تھا۔ اللہ نے بھی معاملہ ایسا کیا، ابرہہ میری بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے آئے ہو، چلو دنیا کی ترتیب یہ ہے، انسان شکاری ہوتا ہے، پرندہ شکار بنتا ہے، یہ روزمرہ کی ترتیب ہے۔ آج میں بھی ترتیب بدل دیتا ہوں، میرے پرندے آج صیاد بنیں گے، تم ان کے شکار بنو۔ آج وہ پتھر پھینکیں گے، جزاء من جنس العمل۔ تو جب اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے تو ہم اللہ پہ کیوں نہ پکا یقین کریں۔ اس پکے یقین کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد ہمارے پلڑے میں آ جائے، اور یاد رکھیں جب اللہ کی مدد کسی پلڑے میں آتی ہے وہ پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہو جایا کرتا ہے۔ اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر کا یقین بنا ہوا تھا، حضرت
حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب دارالدیوبند کی ابتدا کی تو اصول 8 بنائے، 8 اصول دارالعلوم کو چلانے کے لیے۔ ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں تھکتے، اللہ ہمارے مدرسے کے لیے کوئی مستقل ذریعہ بن جائے آمدنی کا۔ ہمارا حال دیکھو اور ہمارے اکابر کا ایمان دیکھو۔ فرمایا کہ ہم مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ اس سبب پر نظر چلی جائے گی اور اس کے بدلے اللہ کی مدد رک جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وری اینڈز ویئر فیتھ بگنز، وری اینڈز ویئر فیتھ بگنز، جہاں ایمان شروع ہوتا ہے وہاں بندے کی سب غریب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پہ تو یقین آ گیا، میرا مولا کتنا قریب ہے۔ ہم بندے ہیں نا، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ عربی مدارس کے طلباء کہاں سے کھائیں گے؟ سوال ذرا سنو، عربی مدارس کے طلباء کہاں سے کھائیں گے؟ تو ایک آسان جواب تو یہ کہ جہاں سے انبیاء کھاتے تھے وہیں سے ان کے ورثاء کھائیں گے۔ انبیاء نے آ کے ملازمتیں کی، اللہ نے پالا نا ان کو، اللہ ان کو بھی پالیں گے۔ اور ایک ہے تحقیقی جواب۔ اب ذرا سنیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے اور وہ چیز اس کے رزق کا سبب ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ کو رکھ دیا، وہ اینٹوں کو اینٹوں سے جوڑتا ہے، ہم اسے بیسن کہتے ہیں، مستری کہتے ہیں، اور یہ اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا اس کے لیے روزی کا سبب ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اسے درزی کہتے ہیں اور یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے اور جوڑتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں، یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا۔ کسی کے لیے اللہ نے چمڑا سامنے رکھ دیا، وہ چمڑے کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، جوتے بناتا ہے، ہم اسے موچی کہتے ہیں، یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ لوہے کے پرزے کھوستا ہے اور جوڑتا ہے، ہم اسے مکینک کہتے ہیں، یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا۔ وہ خدا کے بندو، کسی کے سامنے اینٹ رکھی اللہ نے روزی دی، کسی کے سامنے لکڑی رکھی اللہ نے روزی دی، کسی کے سامنے لوہا رکھا اللہ نے روزی دی، کسی کے سامنے چمڑا رکھا اللہ نے روزی دی۔ ان طلباء کے بارے میں پوچھتے ہو جن کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ دیا ہے، ان کو وہ پروردگار روزی نہیں کھلائے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے؟ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے اوپر پکا، اپنے وعدوں پر پکا یقین عطا فرمائے۔ اب آخر میں قرآن مجید سے ایک مثال دے کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حکم خدا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں اس پہ ڈر آئے، خوف ہو کہ فرعون کے سپاہی فوجی پکڑ کے نہ لے جائیں، قتل نہ کر دیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں ڈال دیں۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن، اس کا بھی دشمن۔ یا اللہ، یہ بچہ دشمن کے ہاتھ میں جائے گا؟ فرمایا ہاں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي،
خوف نہ کھانا، گھبرانا بھی نہیں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت ہے، اور ماں اپنے بچے کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے، اس سے امتحان، مگر اس عورت کو اللہ کی بات پہ یقین تھا۔ اس نے اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی میں ڈالا۔ عقل اسے کہہ رہی ہے تیرا بچہ گیا، اس لیے کہ اگر تم بکسے کے اندر سوراخ بناؤ ہوا جانے کے لیے تو ان سوراخوں میں سے پانی جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا، اور اگر اس کو واٹر ٹائٹ بناؤ تو بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا، لہذا بچہ تمہارا نہیں بچتا۔ اب ماں کو عقل یہ کہہ رہی ہے، اور بچے کے بارے میں ماں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ سبحان جائیں، قربان جائیں اس ماں کے یقین پر جو دیکھتے بھالتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیتی ہے۔ واپس آ گئی، یہ بکسا تیرتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے گرد 800 غلاموں کا گھیرا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک اس بکسے کو پکڑ کر لایا، اس نے کہا کھولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی کو ڈال دیا۔ چنانچہ جب بکسا آیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کھولو۔ جب کھولا تو خوبصورت بچہ، بیوی کی نظر پڑی، کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اب وہ فرعون جو ہزاروں بچوں کو ذبح کروا چکا تھا، بیوی کی اس بات کے اوپر کہتے ہیں جی بہت اچھا، ہوم گورنمنٹ کی پاور دیکھو کتنی ہوتی ہے۔ عورتیں کہتی ہیں جی خامد بات نہیں مانتے، ارے قرآن پڑھو، بڑے بڑے فرعون بیویوں کی بات مانتے رہے۔ بیوی نے کہا نہیں قتل کرنا، کہتے جی بہت اچھا، جیسے کہہ رہی ہو ایسے کریں گے۔ اب اس بچے کو گھر لے کے گئے۔ اس زمانے میں ڈبے کا دودھ نہیں ہوتا تھا، عورتیں دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے آپ کے اوپر، ان کے اوپر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو دودھ پلانے والی آتی بچہ دودھ نہیں پیتا، دوسری آئی، تیسری آئی، ساری رات یہی سلسلہ رہا۔ فرعون بڑا پریشان کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، بچہ روتا ہے، اور پھر محبت تو ایسی ہوتی ہے نا کہ بچے کے رونے پہ ماں باپ روتی ہیں اور بچے کے ہنسنے پہ ماں باپ ہنستے ہیں۔ دل اٹک گیا تھا، پریشان۔ صبح اس نے کہا کہ بھئی جتنی عورتیں دودھ پلانے والی ہیں سب کو لائیں، ٹرائی کرو کس کا دودھ سوٹ کر جائے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا معاملہ، ساری رات بچے سے جدا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح کی بڑے بھاری دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ، إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل پہ گرہ نہ لگا دیتے وہ رو پڑتی اور رات کھول بیٹھتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا اس کا بیٹا ہے۔ ہم نے دل کو تسلی دے دی، روئی نہیں۔ بیٹی کو کہا کہ بیٹی جاؤ بھائی کی خبر لاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگتی گئی، چھوٹی عمر کی، چنانچہ جب بھاگتی گئی تو اس نے محل میں جا کے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ رہی ہیں اور بھائی دودھ نہیں پیتا۔ اس نے موقع دیکھا، فرعون کو کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت بھی اچھی کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ فرعون کو کھٹکی تو صحیح بات،
اس نے بچی کو پکڑ کے کہا تم کیوں کہہ رہی ہو وہ بڑے اس کے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. کہنے لگے کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، اچھا لے آؤ جس کو لاتی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن آ گئی، امی چلو بڑا اچھا موقع ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، اس نے بچے کو فیڈ دینی شروع کی. بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. کوہرام مچ گیا، وہ جی ایک عورت کا دودھ اس بچے نے پی لیا. فرعون رات کا جاگا ہوا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت نیند سے پریشان تھا. جب اسے اطلاع ملی نا کہ بچے نے ایک عورت کا دودھ پی لیا، کہتے بہت اچھا میں تو سوؤں گا، اس عورت کو جانے نہیں دینا. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں، وہ 3 دن وہاں رہی. 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ بھئی بات سنو، اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، مجھے تو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اس لیے مجھے گھر جانے دو. فرعون کہنے لگا اچھا سنو، تم گھر جانا چاہتی ہو تو اکیلی نہ جاؤ، بچے کو ساتھ لے کے جاؤ، اور تمہاری تنخواہ ہم تمہیں گھر پہنچا دیں گے، اپنے گھر میں اس کا خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ عجیب الفاظ سے فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اس بچے کو لوٹایا اپنی ماں کے ساتھ. کیوں؟ کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. میرے پروردگار کے وعدے ایسے سچے، تو کم از کم ہم ایک عورت جیسا ہی اپنا یقین بنا لیں، یا عورت سے ہی گئے گزرے، مرد ہیں کچھ عقل کے ناخن لے، اللہ کی ذات پر اپنے یقین کو مضبوط سے اثبت کر دیں. آج کی عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسا یقین پیدا کر دیں، پھر یہ کبھی اپنے خامن کو رشوت نہیں لینے دیں گی، اپنے خامن کو سود کا کاروبار نہیں کرنے دیں گی، زکات اپنے وقت پہ ادا کریں گے، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں پر پکا یقین عطا فرمائے، اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر فرمائے، کامیاب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک نکاح پڑھانا ہے، تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیے. محمد فہیم صدیق صاحب آپ ہیں، دلہن کے والد کی وکیل احمد صاحب، سبحان اللہ، نام بھی وکیل. آپ دلہن کے وکیل ہیں ماشاء اللہ، اور باقی گواہ ہیں، بچی کی طرف سے اجازت کے گواہ. ٹھیک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وکیل احمد صاحب، کیا آپ نے مسلمان منیبہ انعم جو بیٹی ہیں محمد سلیم صاحب کی، ان کو محمد بہیم صدیق جو بیٹے ہیں حافظ صدیق صاحب کے، ان کے نکاح میں بنی الحق میں 50,000 روپیہ جو بصورت زیور معجل دیا جائے گا وہ مطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی دوبارہ پوچھتا ہوں، وکیل احمد صاحب، کیا آپ نے مسلمان منیبہ انعم جو بیٹی ہیں محمد سلیم صاحب کی، ان کو محمد بہیم صدیق جو بیٹے ہیں حافظ صدیق صاحب کے، ان کے نکاح میں بہیم الحق میں 50,000 روپیہ بصورت زیور ادا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ محمد بہیم صدیق صاحب، کیا آپ کے مسلمان منیبہ انعم جو بیٹی ہیں محمد سلیم صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بہیم الحق میں 50,000 روپیہ بصورت زیور ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، محمد بہیم صدیق صاحب، کیا آپ نے مسلمان منیبہ انعم جو بیٹی ہیں محمد سلیم صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بہیم الحق میں 50,000 بصورت زیور ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. فرما رہے ہیں کہ بہت سارے مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ وہ اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں تو بتائے ہونا چاہتے ہیں، تو دعا سے پہلے ان کو بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھا دیں. جو احباب توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں یا پہلے ہو چکے ہیں اس عاجز کے ساتھ کر، وہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. مذکورات تک اگر آواز جا رہی ہے اور وہ بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں تو وہ بھی دل میں یہی نیت کر لیں. یہ عاجز خطبہ پڑھے گا، پھر چند کلمات پڑھائے گا جو آپ نے پیچھے پیچھے پڑھنے ہوں گے. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. چند معمولات سن لیجیے.
100 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ سے چلتے پھرتے لیتے بیٹھے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور 5ویں بات ذکر قلبی یعنی مراقبہ روزانہ کرنا۔ طریقہ کار یہ ہے جب صبح شام نماز پڑھ کر بیٹھیں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جائیں اور اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ سوچیں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے۔ آپ نے زبان سے بولنا نہیں ہے، زبان تالو سے لگی ہوئی، دل بول رہا ہے اور میں سن رہا۔ ایسے آپ اگر تلاوت قرآن سن رہے ہیں کسی قاری صاحب کی تو آپ اس کو سنتے ہوئے نہ جھومتے ہیں، نہ ہلتے ہیں، نہ زور لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بالکل خاموش ہو کے تسلی کے ساتھ کان لگا کر اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے پرسکون ہو کر تسلی کے ساتھ بیٹھ کے دل کے کان لگا کر دل کی اللہ اللہ سننی ہے۔ شروع میں نہیں سنیں گے، بیٹھے رہیں گے تو اللہ تھوڑے دنوں کے بعد دل کی طرف سے یہ ادراک عطا فرما دیں، اس کو ذکر قلبی کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، آپ میری آواز سپیکر پہ سن رہے ہیں تو سپیکر کے اندر کوئی جاندار بیٹھا ہوا ہے، بے جان چیز ہے نا، اس میں کیا ہے؟ ایک مقناطیسی فیلڈ ہے، اس میں ایک پردہ بنا ہوا ہے، وہ پردہ پھڑپھڑاتا ہے تو یہ آواز نکلتی ہے اس میں سے۔ اگر بے جان مادی چیز کے پھڑپھڑانے سے اللہ اپنے بندے کی آواز نکال دیتے ہیں تو کسی کے جاندار دل کے گڑ گڑانے سے اللہ اپنی آواز نہیں، جو محنت کرتے ہیں وہ سنتے ہیں اللہ کی آواز۔ یہ ذکر قلبی احادیث سے بھی ثابت، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ تضرعاً وخیفہ کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور احادیث تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فضائل ذکر میں بہت ساری لکھی، تو آپ اس کو کریے اور پھر اس کی کیفیت دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار دل بنا دے، دل بیدار ہو جائے تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشقت لیجیے دعا سے پہلے۔ طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد رکھیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، مراقبہ کر لیجیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، نیچے نیچے ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے،
ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا کامل یقین عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں شک سے محفوظ فرما، شرک سے محفوظ فرما، کفر سے محفوظ فرما، بدعات سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، رب کریم عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اے کریم آقا، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جس صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گھر بار کی طرف سے پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مولا ہم نے بھی تو جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے ان کو بھرپور فرما۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے، ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا ہوا دیکھے تو ماں اسے پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، میرے مولا ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے دھکا نہ دے دیجیے، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ ایک رحمت کی نظر ہم پہ ڈال کے دھو لیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دیجیے۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجیے۔ میرے مولا ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، ماں باپ کے دل میں جو آپ نے شفقت بچوں کی ڈال دی ہے تو وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ بھی ہماری ان دعاؤں کو پورا کر کے ہمیں خوش فرما دیجیے، میرے مولا مہربانی کر دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ اے اللہ آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتے، رحمت فرما دیجیے۔ کریم آقا آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک
کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے، اے اللہ راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، یا حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے۔ اللہ جس طرح ایک اپاہج عیالدار سخی کے دروازے پہ جاتا ہے اور بڑی امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا پاکہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس عیالدار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں اور آپ دنیا کے سخی سے زیادہ سخی ہیں۔ آج آپ کا دروازہ ہم کھٹکھٹا رہے ہیں میرے مولا، ہم جانتے ہیں یہ دروازہ کھل گیا نیک بختی آ جائے گی، نیکی دل میں آ جائے گی۔ اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے، اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا دیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اسے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، ایک مرتبہ قبیلہ طے کی عورت نبی علیہ السلام کے سامنے ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اے میرے مولا امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجیے، کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے دنیا داروں کو دیکھا ہے اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ مولا آپ کی بندیاں آپ کے در پر چل کر آئی بیٹھی ہیں، یہ اپنے دل کے غم کس کو سنائیں، دل کے غم کس کو کہیں، آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر دیجیے، ان کی مرادیں پوری کر دیجیے، رب کریم نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹا دیجیے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ کوئی بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس سے کیا افسوس ہے، افسوس تو اس پہ ہے مسجد میں آیا پھر توبہ قبول نہ ہوئی اور مسجد سے نکال کے آپ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ میرے مولا آپ کے گھر سے نکل کے نہیں جہنم جانا چاہتے، توبہ قبول کر لیجئے، سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے اٹھنا چاہے اٹھے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم بڑھنا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس لوٹا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دوست احباب نے، مردوں نے، عورتوں نے خط کے ذریعے، فون کے ذریعے، پیغاموں کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اس مسجد کے نمازیوں پر خصوصی رحمت نازل فرما، اہل محلہ پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ایام حج ہیں قریب، اپنی رحمت سے جو بندے حج کے لیے جانے والے ہیں وہ کیسے خوش نصیب ہیں، احرام باندھ کے چلیں گے، لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگے گا، کوئی مقام ابراہیم سے نفلیں پڑھے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان کو شاد میں شامل فرما دیجیے، ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔